بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام محمد جاوید ہے۔ آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ایک دن میں نے اپنے دوست سے کہا، سائنس نے تو کمال کر دیا ہے۔ قدرتی آفتیں اور بیماریاں انسان کے دو بڑے مسئلے ہیں۔ سائنس اب ان دونوں کے حل کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اب وہ وقت دور نہیں کہ انسان اب ان آفتوں اور عذابوں کے ہاتھوں سے نکل آئے گا۔ میرے دوست نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، سائنس نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ میں نے اپنے دوست سے کہا، زلزلے، آتش فشاں، آندھیاں، طوفان اور سیلاب، یہ 5 بڑی آفتیں ہیں۔ سائنس نے ان آفتوں کی پیشن گوئی کا سسٹم بنا لیا ہے۔ اب اگر ان 5 آفتوں میں سے کوئی بھی آفت اگر انسان پر آئے گی تو ماہرین ان علاقے کے لوگوں کو بروقت مطلع کر دے گی، لہٰذا اس طرح لوگ ان آفتوں کے زر سے بچ جائیں گے۔ سائنسدانوں نے 2500 مہلک بیماریوں کے جینز تلاش کر لیے ہیں، لہٰذا اب وہ وقت دور نہیں جب سائنسدان تکلیف شروع ہونے سے پہلے کسی شخص کا معائنہ کرے گی، اس میں پروان چڑھنے والے جینز دیکھیں گی، ان جینز کو صحت مند جینز کے ساتھ بدل دے گی اور مریض مرض کے حملے سے پہلے ہی صحت مند ہو جائے گا۔ انسانی کلوننگ کا عمل بھی شروع ہونے والا ہے۔ اگلے 10-20 برس میں انسان مرنے سے پہلے دوبارہ جنم لینا شروع کر دے گا۔ میرے دوست نے مسکرا کر اصابت میں سر ہلا دیا۔ میں نے عرض کیا، اس طرح سائنسدانوں نے آندھیوں، طوفانوں اور سیلابوں کی پیدائش کے مراکز بھی تلاش کر لیے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے، اگر ان آفتوں کے مراکز تباہ کر دیے جائے تو یہ آفتیں پیدا نہیں ہوں گی۔ سائنسدان ایسے آلے بنا رہے ہیں جو ان ہواؤں، ان پانیوں اور ان موجوں کو اکٹھا نہیں ہونے دیں گے، جو اکٹھی ہو کر آندھی، سیلاب اور طوفان بنتی ہے۔ چنانچہ اگلے 12 برسوں میں انسان ان تینوں آفتوں پر بھی قابو پا لے گا۔ لہٰذا میرے دوست، آنے والا وقت انسان کے لیے بڑا آئیڈیل ہوگا۔ دنیا میں انسان کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہوگا۔ لوگ مطمئن، آرام دہ اور سکھی زندگی گزاریں گے۔ میرے دوست نے کہہ لگایا اور مجھے میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھ کر بولے، تم بڑے بیوقوف ہو۔ یہ قدرتی آفتیں اتنی بڑی دشمن نہیں ہے جتنا بڑا انسان کا دشمن ہے۔ آج تک انسان نے انسان کو جتنا نقصان پہنچایا ہے، اتنا نقصان پچھلے 10,000 سال میں قدرتی آفتیں مل کر نہیں پہنچا سکی۔ تم یہ دیکھ لو، 8 اکتوبر کے زلزلے میں جتنے لوگ مارے گئے تھے، اس سے 5 گنا زیادہ لوگ ہمارے سڑکوں پر پچھلے 60 برسوں میں حادثوں میں مارے گئے ہیں۔ ہر سال ہمسایوں کے ہاتھوں جتنے ہمسائے قتل ہوتے ہیں، جتنے بیٹے اپنے باپ قتل کرتے ہیں، آشناؤں کے ہاتھوں جتنے خاوند مارے جاتے ہیں، جتنے خاوند اپنی بیویوں کو قتل کرتے ہیں، ڈاکوؤں کے ہاتھوں جتنے راہگیر مارے جاتے ہیں اور جتنے دوست ہر سال دوستوں کو قتل کرتے ہیں، یہ ساری ہلاکتیں قدرتی آفتوں سے مرنے والوں کی تعداد سے کہیں زیادہ ہیں۔ بش جیسے لوگ اپنی انا کی تسکین کے لیے جتنے لوگ مار دیتے ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھوں جتنے لوگ مارے جاتے ہیں، کشمیر، فلسطین، افغانستان، سری لنکا، عراق اور چچنیا میں انسانوں کے ہاتھوں جتنے انسان مارے جاتے ہیں، گوروں کے ہاتھوں جتنے کالے مارے جاتے ہیں اور سرخ انسان جتنے پیلے انسانوں کو قتل کرتے ہیں، یہ تعداد قدرتی آفتوں کا لقمہ بننے والے انسانوں سے کہیں زیادہ ہے۔ ناگاساکی پر بم کس نے پھینکا تھا؟ ایک انسان نے۔ اس کا نشانہ کون بنے؟ دوسرے انسان۔ دوسری اور پہلی جنگ عظیم کس نے شروع کی تھی؟ ایک انسان نے۔ اس جنگ کا لقمہ کون بنے؟ دوسرے انسان۔ کوریا کی جنگ کس نے چھیڑی تھی؟ ویتنام پر حملہ کس نے کیا تھا؟ روس۔ افغانستان جنگ کس نے شروع کی تھی؟ افغانستان اور عراق پر حملہ کس نے کیا تھا؟ انسان نے۔ اور ان جنگوں سے کس کو نقصان پہنچا؟ انسان کو۔ 12 اکتوبر کا واقعہ کس کا کمال تھا؟ انسان کا۔ اور اس کا نقصان کس کو پہنچا؟ انسان کو۔ اس دنیا میں بھائی کے ہاتھوں بھائی اور دوست کے ہاتھ دوست مارا جاتا ہے، لہٰذا ان کا سیلابوں، طوفانوں اور بیماریوں سے مقابلہ نہیں، انسان کا انسان سے مقابلہ ہے۔ اور جب تک انسان کی شرست میں تبدیلی نہیں آتی ہے، یہ دنیا دار امن نہیں بن سکتی۔ اس زمین پر تخریب کا عمل جاری رہے گا۔ میرے دوست کی بات غور سے سنتا رہا۔ انہوں نے فرمایا، انسان سے خائف ہے۔ وہ جب بھی ذرا سا خوشحال ہوتا ہے، اسے جب بھی ذرا سا اقتدار اختیار ملتا ہے، وہ جب بھی ذرا سی کامیابی پاتا ہے، وہ دوسرے انسان کو تکلیف دینا شروع کر دیتا ہے۔ وہ آم کھا کر گٹلیاں ہمسائے کے گھر پھینک دے گا۔ وہ 2 لاکھ کا کتا خریدے گا اور یہ کتا دوسرے کے دروازے پر باندھ دے گا۔ وہ ایٹم بم بنا کر چاہے گا کہ ساری دنیا اس کے قدموں میں جھک جائے۔ وہ بادشاہ کا مصاحب بن کر چاہے گا سب لوگ اسے سلام کریں، سب لوگ اس کی اطاعت اور فرمانبرداری کریں۔ اب دوسری طرف بھی انسان ہوتا ہے، اس کے اندر بھی وہی خون، وہی انا اور وہی ہٹ درمی ہوتی ہے،
لہٰذا انسان سے ٹکرا جاتا ہے اور آخر میں دونوں فنا ہو جاتے ہیں۔ انسان کے ساتھ جنگ میں پورس بھی مارا جاتا ہے اور سکندر بھی، دونوں خسارے میں رہتے ہیں اور اس زمین کا قانون ہے۔ لہٰذا انسان جب تک مقدونیہ، سمرقند اور واشنگٹن کے غذا تک محدود نہیں رہتا، وہ جب تک دوسرے انسان پر حکمرانی کی خواہش ختم نہیں کرتا، وہ جب تک دوسرے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ بند نہیں کرتا، اس وقت تک انسان کے ہاتھوں انسان مارا جاتا رہے گا۔ اس وقت تک اس زمین پر امن نہیں ہوگا۔ میں خاموشی سے ان کی بات سنتا رہا۔ انہوں نے فرمایا سائنسدانوں کو قدرتی آفتوں کے بجائے انسانی شرست کا کوئی علاج دریافت کرنا چاہیے۔ انہیں کوئی ایسی دوا ایجاد کرنی چاہیے جسے کھانے کے بعد صدر بش اور صدام حسین کی انا پرسکون ہو جائے اور دونوں ایک دوسرے سے ٹکرانا بند کر دیں، جسے کھانے سے صدر پرویز مشرف اور نواز شریف کے اختلافات ختم ہو جائیں اور دونوں خود کو کمزور اور چند سالوں کے مہمان سمجھ لے، جسے کھانے سے طالبان اور امریکہ ایک دوسرے کو تسلیم کر لے، جسے کھانے سے ایران اور امریکہ ایک دوسرے کی آزادی اور زندہ رہنے کا حق مان لے، جسے کھانے سے انسان کو معاف کر دے اور جسے کھانے سے انسان سے ٹکرانا بند کر دے۔ میں خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ انہوں نے فرمایا یقین کرو ایک جنگل میں دو شیر سکون اور آرام سے رہ سکتے ہیں، لیکن ایک چھت کے نیچے دو انسان لڑے، ٹکرائے اور مرے بغیر زندہ نہیں گزار سکتے۔ شاید اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے۔ اگر آج کا موضوع آپ لوگوں کو پسند آیا ہو تو ضرور کمنٹ کیجیے گا۔ شکریہ۔